ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ معاشرہ یہ کس چیز کا نام ہے؟ یاد رکھیں مختلف مصنفین نے اپنی اپنی تحریروں کے اندر مختلف انداز سے اس معاشرے کی تعریف کی ہے۔ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ معاشرہ یہ وہ سوسائٹی ہے جس کے اندر انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاشرہ انسان کے ارد گرد کے ماحول کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اخلاقیات کو معاشرہ کہتے ہیں تو کچھ لوگ قانون و ضوابط کو معاشرہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اقتدارات کا نام معاشرہ کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ لوگ علاقے کو، ملک کو، کچھ لوگ بستیوں کو معاشرہ کہتے ہیں۔ لیکن صحیح معنی میں دل و دماغ کو جو ہلا دینے والی تعریف ہے اس معاشرے کی، وہ علامہ ابن خلدون نے کی ہے، کمال درجے کی تعریف کی ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ معاشرہ اس صلاحیت کا نام ہے جو اپنے تمام افراد کو یک سوچ پر جمع کر دے۔ اب یہ دیکھو، یہ جو تعریف ہے نا، ایک ایسی تعریف ہے جو دل و دماغ کو لگتی ہے اور ہر چیز پر فٹ بیٹھتی ہے۔ یعنی معاشرہ اس سوچ کا نام ہے، اس فکر کا نام ہے، اس استعداد کا نام ہے، اس روحانیت کا نام ہے جو اپنے تمام افراد کو یک سوچ پر جمع کر دے۔ اب اس اعتبار سے معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کیا علامہ صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں کہ معاشرہ، اس کی جو اقسام ہے وہ دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک زندہ معاشرہ، نمبر دو مردہ معاشرہ۔ زندہ معاشرہ وہ ہے جو اپنے تمام افراد کو ایک اصول کے تحت زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یعنی مجبور میں اپنی طرف سے کہہ دیتا ہوں، گویا کہ زندہ معاشرہ یہ ہے جس کے تمام افراد ایک سوچ کے تحت وہ کام کر رہے ہوں، زندگی بسر کر رہے ہوں، اور کسی کے اوپر کسی قسم کی کوئی تکلیف اور کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو رہی ہو۔ یہ زندہ معاشرہ ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے مردہ معاشرہ، کہ مردہ معاشرہ وہ معاشرہ جس کے تمام افراد اپنی اپنی سوچ لے کر، اپنی اپنی فکر لے کر، اپنے اپنے اصول و ضوابط لے کر، اپنی اپنی منچائی زندگی بسر کر رہے ہوں، تو اس معاشرے کو کہتے ہیں یہ مردہ معاشرہ۔ اب یہ باتیں دونوں آپ اپنے دماغ میں رکھ کے ذرا سوچیں۔ اس کی مثال یوں بنتی ہے جیسے کہ ایک انسان ہے، یعنی انسان کا ایک جسم، اس کو آپ ایک نظر میں ایک سامنے رکھیں، اور دوسری طرف سے یہ معاشرہ، سوسائٹی، اس کو آپ سامنے رکھیں۔ جیسے کہ ایک انسان اور انسان کا پورا جسم ہے۔ اب اس جسم کے مختلف اجزاء ہیں۔ یہ کیا اجزاء؟ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان وغیرہ، یہ سارے کے سارے جسم کے ہی اجزاء ہیں۔ اب ہیں تو جسم کے اجزاء، لیکن زندہ جب انسان ہے تو اس زندہ انسان کے تمام اجزاء مختلف ماحول کو لے کر، مختلف کام کرنے والے، مختلف پیشہ ور یہ اجزاء، یعنی ہاتھ کا کام الگ ہے، پاؤں کا کام الگ ہے، کان کا کام الگ ہے، ناک کا کام الگ ہے، ہر کسی کی فکر اپنی، ہر کسی کی سوچ اپنی، لیکن یہ سارے کے سارے ایک جسم کے تحت اس طرح خوشحال ہے کہ سب کی سوچ یک جائے۔ تو یہ ہے زندہ معاشرے کی مثال۔ یعنی اسی طرح کہ زندہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہر قوم کے افراد، ہر قوم کے، ہر سوسائٹی کے لوگ، ہر طرح کے زندگی بسر کرنے والے لوگ، ہر طرح کا پیشہ اختیار کرنے والے لوگ ایک ہی سوچ کے تحت ایک معاشرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس معاشرے کو کہا جائے گا کہ زندہ معاشرہ ہے۔ اگرچہ کام ہر کسی کا اپنا اپنا، فکر ہر کسی کی اپنی اپنی، اور اسی طریقے سے پیشہ ور ہر کسی کا پیشہ اپنا اپنا، لیکن بنیادی طور پر ان کے اصول و ضوابط اور ان کی سوچ اور ان کی زندگی گزارنے کا جو اصول ہے وہ یکجا ہے، ایک ہی طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ معاشرہ ہے زندہ معاشرہ۔ اس کے مقابلے میں مردہ معاشرے کی آپ مثال سمجھیں کہ جس طرح کسی جسم کے ہاتھوں کو کاٹ کر آپ ایک طرف رکھ دیں، یا اس انسان کی روح جو جب اس سے نکل جائے، اب اس کے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، لیکن کام کرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک انسان ہے، اس کے اگر ہاتھ کاٹ دیں، پاؤں کاٹ دیں، اب جب جسم سے الگ ہو جائے گے، فکر اپنی اپنی، سوچ اپنی اپنی، ہر اجزاء جو جسم سے نکلتا جائے گا وہ ڈیڈ ہوتا جائے گا، وہ کام کرنا چھوڑ دے گا، اور اس کی جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مردہ معاشرہ
کہ جس کے تحت جتنے بھی افراد کام کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے اپنی ایک سوچ لے کر الگ اپنی ایک بستی بچا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مردہ معاشرے کی وجہ۔ اب اس